السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں. یہ ویلاگ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ کہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر پاکستان کے اوپر ایک بڑا حملہ ہوا ہے، اور اس کی ساری تفصیلات، کون کون سے شہر ہیں، کس کس طرح کے یہ حملے ہوئے ہیں اور یہ حملہ کرنے والے کون ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہم لوگ 29 لاکھ سبسکرائبر سے اب تقریباً کوئی 7,500 سبسکرائبرز دور ہیں. تو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اچھا جی، جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب بلوچستان کے اندر، پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 16 مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ اٹیکس کیے گئے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے. اور جو بتایا جا رہا ہے یہ اٹیکس جو ہیں وہ بلوچستان لبریشن آرمی یعنی کہ BLA کی جانب سے جو ہے یہ کیے گئے ہیں. یہ BLA وہی تنظیم ہے جس نے اس سے پہلے جعفر ایکسپریس کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا، اور وہ سارا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 58 دہشت گردوں کو جو ہے وہ مارا جا چکا ہے، جن کی لاشیں مختلف شہروں کے اندر، مختلف ایریاز کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں. میں ایک ایک کر کے اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کون کون سے شہر ہیں جو اب تک کے جو شہر میرے سامنے آ رہے ہیں. کوئٹہ، گوادر، قلات، خاران، مستونگ، پسنی، دلبندین، نوشکی، بلیدہ، تمپ، مچ، بلوچہ. یہ وہ شہر ہیں جہاں پہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہ حملے کیے گئے ہیں. اور ان حملوں کے اندر جو ہے وہ کئی سیکیورٹی اہلکار اور پولیس کے جوان بھی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق مختلف لوکیشنز کے اوپر دہشت گردوں کا اس وقت بھی تعاقب جاری ہے، اس وقت یہ انگیجمنٹ جاری ہے. یہ ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. BLA اس کے بارے میں جو ہے وہ اس نے اسے ایک آپریشن ہیروف کا نام دیا ہے، آپریشن ہیروف 2.0 اس کا انہوں نے نام دیا ہے. اس کے بارے میں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے ذرا جو صوبائی دارالحکومت ہے کوئٹہ، اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں. وہاں پہ جو حملے کا آغاز ہے وہ صبح 6 بجے شہر میں ایک زوردار دھماکے سے ہوا، جس کی وجہ سے پورے شہر کے اندر اس دھماکے کی آواز جو ہے وہ سنی گئی. جس کے بعد شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اور متعدد دھماکوں کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے اس کے بعد 2 گھنٹے تک مختلف دھماکے جو ہیں وہ چھوٹے اور بڑے مختلف دھماکے وہاں پہ ہوتے رہے ہیں. کوئٹہ کے ریڈ زون میں جو ہے وہ ایک خودکش دھماکے کی اطلاع بھی جو ہے وہ ملی ہے. کوئٹہ میں پولیس کے ایک سینئر سیکیورٹی اہلکار نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جی دہشت گردوں نے سریاب روڈ کے اوپر سب سے پہلے موبائل پولیس کو جو ہے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے. اور کوئٹہ سے اندرون ملک اور اندرون صوبہ آج تمام ٹرین آپریشن جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے. جعفر ایکسپریس، بولان ایکسپریس، چمن پیسنجر ٹرین اور زادان سیکشن پر ٹرین آپریشن جو ہے وہ معطل کر دیا گیا. سیکیورٹی خدشات کی بنا پر ٹرین سروس معطل کی گئی ہے، اور پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس کو بھی جو ہے وہ اس وقت جیکب آباد کے اوپر روک دیا گیا ہے. کوئٹہ کے سول ہسپتال اور BMC ہسپتال میں فی الحال ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. شہر کے دونوں ہسپتالوں کے تمام عملے کی چھٹیاں بھی جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں. کوئٹہ میں اس وقت بھی حالات کشیدہ ہیں. موبائل ڈیٹا سروس جو ہے وہ معطل ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ جاری ہے، اور ڈیٹا سروس غیر معینہ مدت کے لیے فی الحال معطل کی گئی ہے. کوئی ڈیٹ، کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا کہ یہ دوبارہ کب اس وقت ایکٹیویٹ ہوگی. اس کے علاوہ BBC نے رپورٹ کیا ہے کہ کوئٹہ میں شہر میں دھماکوں اور فائرنگ کے نتیجے کے بعد جو ہے وہ ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے. سول سیکریٹریٹ اور عدالتوں سمیت سرکاری دفاتر کے اندر بھی جو ہے وہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ اس وقت دفاتر سے جا چکے ہیں. محکمہ انسداد دہشت گردی CTD کے مطابق کوئٹہ میں ہفتے کو سریاب کے علاقے میں خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی میں 4 عسکریت پسندوں کو مارا گیا تھا. CTD کی جانب سے بتایا گیا کہ عسکریت پسند شہر میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ خفیہ اطلاع کے اوپر یہ کارروائی کی گئی تھی. CTD کے مطابق مارے جانے والے عسکریت پسندوں کے زیر انتظام کمپاؤنڈ سے اسلحہ، دستی بم اور کلدن تنظیم کا لٹریچر بھی جو ہے وہاں سے برآمد ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور شہر مستونگ، وہاں پہ بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے نتیجے میں قیدیوں کے فرار ہونے کی فی الحال اطلاعات ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اتنی ایک پینک سچویشن ہے وہاں پہ، تو کلیئر کٹ یہ بتانا بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ایکچولی مطلب ایگزیکٹ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے. لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق مسلح افراد نے شہر میں جیل سمیت مقامات کے اوپر مختلف مقامات پہ حملے کیے، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 27 قیدی شاید وہاں سے فرار ہو گئے ہیں. دوبارہ یہ میں کہوں گا یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی ٹیک آؤٹ انفارمیشن فرام بلوچستان رائٹ ناؤ، مختلف شہروں سے، لیکن جو ہمارے پاس مختلف جرنلسٹ سے بات کرنے کے بعد جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کے شہر مچ میں مقامی انتظامیہ کی جانب سے مساجد سے اعلانات کروائے گئے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کے باعث فی الحال لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ گوادر میں خضدار سے تعلق رکھنے والے ایک بلوچ مزدور خاندان کے 5 افراد کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا، جن میں ایک خاتون کے علاوہ 3 بچے بھی شامل ہیں.
سیکیورٹی فورسز کی طرف سے دہشت گردوں کے تعاقب میں آپریشنز اور فضائی نگرانی جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ دلبندین میں ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملے کی کوشش کے دوران کم از کم 2 دھماکوں کی اطلاعات فی الحال موصول ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں فی الحال بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ پسنی میں دہشت گردوں نے پاکستان کوسٹ گارڈز کی تنصیب پر دور سے فائرنگ کی جو ہے وہ کوشش کی ہے، جبکہ گوادر میں ایک مزدوروں کی کالونی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ دونوں مقامات پر پولیس اور ایف سی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے فی الحال حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس کے بعد قلات کی طرف چلتے ہیں۔ قلات شہر جو ہے وہاں پہ بھی صبح دھماکوں اور فائرنگ کی آواز جو ہے وہ آئی اور 1 گھنٹے تک جو ہے ان دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں جو ہے وہ آتی رہیں۔ وہاں پہ مسلح افراد نے پولیس تھانوں پر حملہ کیا۔ نامعلوم مسلح افراد نے پولیس تھانہ سٹی اور صدر تھانے کے ریکارڈ کو نظر آتش کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں تھانے میں موجود اہلکار زخمی ہوئے اور پولیس تھانے کے قریب ایک لانچر پھٹنے سے 2 افراد جو اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ مسلح افراد نے 2 بینکوں پر فائرنگ کر کے ان کے شیشے توڑ دیے۔ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ پیٹرن دیکھیے تو وہاں پہ جو ہے یا تو جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا پولیس کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے بیسکلی وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ رٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور اسی لیے جو وہ سیکیورٹی اہلکار جو بیسکلی لوگوں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ مامور ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب نوشکی کے مطابق صبح 5 بجے سے وہاں پہ بھی جو ہے وہ جھڑپیں جاری ہیں، اور رپورٹس کے مطابق نوشکی میں ڈپٹی کمشنر کو دہشت گردوں نے یرغمال بنا لیا اور پولیس لائن کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے قبضے کی کوشش کی ہے۔ سرکاری حکام سے فی الحال کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا اور مختلف قسم کی افواہیں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بی ایل اے کی جانب سے جو ان کے پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں ہم ان کو بھی مانیٹر کر رہے تھے، لیکن ظاہری بات ہے ان کو کوٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ وہ ہر دفعہ کوئی بھی جو سچویشن ہوتی ہے اس کو ملٹی پلائی بائی 5 کر کے جو ہے وہ اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کو ویریفائی کرنا جو ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ وہ ہم لوگ اس لیے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب جعفر ایکسپریس کا بھی واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے تقریباً 150-170 افراد کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ جناب ان کو جو ہے وہ مار دیا گیا ہے، لیکن بعد میں وہ پتہ لگا تھا یہ خبر جو ہے وہ غلط تھی، لیکن اس وقت ان کے جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس تھے وہ اسی طرح اس خبر کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے تھے۔ اس لیے وی ول ناٹ کوٹ دیم، وی ول ناٹ ٹیل یو کہ وہ بیسکلی کیا کس قسم کے کلیمز کر رہے ہیں۔ یہ جو بھی انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ مقامی صحافیوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان ویریفائڈ انفارمیشن ہے۔ بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کو اس وقت ویریفائی کرنا، کیونکہ مواصلات کے جتنے ذرائع ہیں وہ اس وقت افیکٹڈ ہیں۔ بلوچستان کے اندر صورتحال اس وقت کافی زیادہ کشیدہ ہے، اور آبویسلی یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب اتنی بڑی کارروائی ہوتی ہے کہ 14, 15, 16 شہروں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جائیں تو یہ کوئی چھوٹا موٹا دہشت گردی کا کوئی گروہ نہیں ہوتا، دہشت گرد گروہ نہیں ہوتا جو بیسیکلی یہ سب کچھ کر سکے۔ اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پاور ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہندوستان کا ہے، بھارت کا ہے۔ وہ بیسکلی ان دہشت گردوں کی جو تنظیمیں ہیں ان کو کس طرح سپورٹ کرتا ہے اور ان کو کس طرح وہ پاکستان کے اندر اس قسم کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کے اوپر جو ہے وہ انکریج کرتا ہے، ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتا ہے، ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس قسم کی جو ہے باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اب یہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان آخر کب تک اس چیز کو برداشت کرتا رہے گا؟ پاکستان آخر کب تک جو ہے وہ صرف اور صرف یہ کہہ دے گا کہ جناب بلوچستان کے مختلف شہروں کے اندر، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی حملے ہو گئے، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد آپریشن ہوا اور دہشت گردوں کو جو ہے ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اس معاملے کو مزید ایک سٹیپ آگے لے جانا پڑے گا، اور یہاں پہ پھر اس کے بعد وہ سوالات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں کہ جناب جب آپریشن کی بات ہوتی ہے، دہشت گردوں کو مارنے کی بات ہوتی ہے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات ہوتی ہے، تو پھر کیوں ایسی طاقتیں ہیں، کیوں ایسی سوچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ جناب ان سے مذاکرات کر لیں؟ آپ ان سے کس طرح مذاکرات کریں گے جہاں پہ ایک مزدور کی فیملی کو ٹارگٹ کر کے 3 بچوں کو مار ڈالا جائے؟ تو آپ کے خیال میں ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھایا جا سکتا، اس کا حل ہی صرف ایک ہی ہے۔ بہرحال ایک اور جو ہے وہ فوٹیج بھی سامنے آئی ہے، یہ آپ اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ فوٹیج جو ہے وہ بیسکلی یہ پتہ لگا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں اس مرتبہ انہوں نے عورتوں کا بھی استعمال کیا ہے، اور مختلف جو سی سی ٹی ویز وغیرہ کے ذریعے جو فوٹیجز آئی ہیں اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے عورتوں نے بھی ان دہشت گردوں کی تنظیموں کی جانب سے جو ہے وہ حصہ لیا ہے۔ اس سے پہلے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ہم خواتین خودکش حملہ آوروں کو بھی جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں کہ خواتین بھی جو ہیں ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، صرف یہاں نہیں بلکہ دوسرے شہروں کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی جو ہے خاتون دہشت گرد کو بطور خودکش حملہ آور جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرا اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ بلوچہ، تمب، مستونگ اور خاران میں سیکیورٹی پوسٹ کے اوپر بیک وقت دستی حملے
اور دور سے فائرنگ کی گئی جنہیں سیکورٹی فورسز نے کامیابی سے جو ہے وہ پسپا کیا ہے. اس کے علاوہ تشدد کی ان کارروائیوں کی ذمہ داری براہ راست بشیر زیب بلوچ بیسکلی انہی کا ایک کمانڈر ہے بی ایل اے کا, جو ماضی میں جعفر ایکسپریس کے حملے کے اوپر بھی جو ہے وہ سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ تھا. بی ایل اے کے جو خود کش حملہ آوروں کا جو ایک پورا گروہ ہے اس کو وہ کنٹرول کرتا رہا ہے, اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بشیر زیب بلوچ, اللہ نظر اور جلا وطن حربیار مری کے اوپر جو ہے وہ عائد کی گئی ہے, اور انہوں نے جو کہ پاکستان سے فی الحال باہر ہے. بالخصوص افغانستان میں محفوظ پناہ گاہوں سے کارروائیاں جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ چلا رہے ہیں. بی ایل اے اور بی ایل ایف پاکستانی قانون کے تحت جو ہے کلندن تنظیمیں ہیں, جبکہ بی ایل اے کو امریکہ بھی غیر ملکی دہشت گرد تنظیم آلریڈی قرار دے چکا ہے. حکام کے مطابق بڑھا چڑھا کر کیے گئے دعووں کے باوجود ہیروف 2.0 کا نتیجہ ناقص منصوبہ بندی, کمزور عمل درآمد اور سیکیورٹی فورسز کے پیشہ ورانہ اور تیز رد عمل کے سامنے جو ہے مکمل شکست کا فی الحال صورتحال اس میں سے نکل رہی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے جو ہے اس موقع کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا گزشتہ 12 ماہ میں بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے 700 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے. صرف گزشتہ 2 دن میں 70 کے قریب دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا. آج صبح دہشت گردوں نے اپنے گرتے ہوئے مورال کو بچانے کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حملوں کی کوشش کی, جس کو بلوچستان کی بہادر پولیس اور ایف سی کے جانباز سپاہی مل کر ناکام بنا رہے ہیں, اور اب تک 37 مزید دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. یہ حملے دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو ختم نہیں کر سکتے, ہم آخری دہشت گرد تک پیچھا کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ میں بم دھماکے کے مقام کا جو ہے وہ دورہ بھی کیا, سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا. سرفراز بگٹی کی سیکورٹی فورسز اور پولیس کے جوانوں سے ملاقات ہوئی. وہاں پہ آئی جی پولیس بلوچستان محمد طاہر نے انہوں نے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کو جو ہے اس سلسلے میں پوری ایک بریفنگ دی. دہشت گرد عناصر کے خلاف بروقت رسپانس قابل ستائش ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا, انہوں نے کہا ریاست دشمن عناصر کو کسی صورت جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ اختر مینگل صاحب جو ایک بلوچ رہنما ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا the situation in Balochistan right now is extremely concerning and has turned the area into a no entry zone. Media houses are all silent. I have never in my life seen the situation this alarming. Can the Interior Minister please clarify where the SHO is? تو بیسکلی ماضی کے اندر جو ہے انٹیریئر منسٹر کی جانب سے یہ بیان دیا گیا تھا کہ یہ سب کے سب دہشت گرد جو ہیں وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. تو یہ بیسکلی وہ تانا جو ہے اس وقت دیا جا رہا ہے. میرا صرف ایک پوائنٹ اس سارے معاملے کے اوپر یہ ہے کہ جب آپ کے گھر کے اوپر حملہ ہونا تو اس وقت بیٹھ کے اس طرح کے تانے تشنے نہیں دیتے. یہ موقع نہیں ہوتا اس وقت یہ بات کرنے کا. موقع یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ جوان جو اس وقت میدان کے اندر موجود ہیں ان دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں, ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو آپ پیچھے سے بیٹھ کے تانے تشنے نہیں دیتے, آپ ان کا مورال بلند کرتے ہیں. اور یہ بالکل وہی والی صورتحال ہے, یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے اندر ہوئی تھی کہ اس موقع کے اوپر جو ہے آپ کو اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت تھی. لیکن یہاں پہ ایسے چند افراد تھے جنہوں نے اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستانی افواج کے خلاف جو ہے پورا ایک پروپیگنڈا کیا. وہ وقت میں بھول نہیں سکتا. نو میٹر واٹ ہیپنز, وہ ہمیشہ پاکستان کی صحافت کے اندر جو ہے یاد رکھا جائے گا کہ جب پاکستان اور بھارت آمنے سامنے تھے تو ہمارے چند لونڈے لپاڑوں نے کیا کیا گھٹیا حرکتیں کی تھیں. سو اس لیے میرے خیال میں اس موقع کے اوپر بھی جو ہے جب آپ کی سیکورٹی فورسز ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے, گو اینڈ اسٹینڈ ود دیم, دس از ناٹ دا ٹائم. اس کے علاوہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اسی ٹویٹ کو جو ہے وہ ری ٹویٹ بھی کیا ہے اور مینگل صاحب کی بات کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ دوسرا جناب جو یہ جو بلوچ لبریشن آرمی ہے بی ایل اے, ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی ہم نے ہیروف آپریشنز کے تحت جو ہے ان حملوں کا ہم نے آغاز کیا ہے, اور انہوں نے جو ان کا وہ جو کمانڈر ہے بشیر زیب بلوچ, اس کی ایک ویڈیو بھی جو ہے انہوں نے جاری کی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ بلوچ خواتین اور مردوں سے اپیل کر رہا ہے کہ جی وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور پاکستانی فوج کے خلاف جسے وہ قومی آزادی کی جنگ قرار دیتے ہیں اس میں شامل ہو جائیں. لیکن ان کی بات کو جو ہے کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. جو کچھ بھی حملے وغیرہ ہو رہے ہیں وہ ان کے اپنے دہشت گردوں کی طرف سے ہو رہے ہیں. مقامی آبادی جو ہے وہ اس قسم کی لڑائی کے اندر بالکل بھی کہیں پہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. خبروں کا رخ ذرا چینج کرتے ہیں اور لاہور کی ذرا کچھ بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بھاٹی گیٹ کے اندر وہاں پہ ایک عورت اور اس کی بچی کے گرنے کا جو واقعہ پیش آیا تھا, اور اس کے بعد اس کے شوہر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے, اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ نے جو ہے وہ انکوائری مکمل کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم کے اوپر. اور پولیس نے کہا ہے جی انکوائری جو ہے ایڈیشنل آئی جی عمران محمود, ڈی آئی جی ناصر عزیز ورک
اور ڈی آئی جی عمران کشور کے رپورٹ کے مطابق ایس پی اور ایس ایچ او نے بیان دیا ہے کہ افسران بالا نے غلام مرتضیٰ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا. غلام مرتضیٰ پر ہلکا پھلکا تشدد جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو بیسکلی غلام مرتضیٰ وہی ہے اس عورت کا جو شوہر ہے جس کو بیسکلی گرفتار کیا گیا, حراست میں لیا گیا اور اس کے بعد اس پہ تشدد کیا گیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی سانوں تے آرڈر آیا سی, وہی ٹپکل جو پاکستانی کلچر میں ہوتا ہے. انکوائری میں ایس پی سٹی بلال اور ایس ایچ او بھاٹی قصوروار قرار دیے گئے ہیں. ایس پی اور ایس ایچ او خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ کے موقع سے تھانہ بھاٹی لے گئے اور دونوں پولیس آفیسرز نے غلام مرتضیٰ کے ساتھ آنے والے دیگر رشتہ داروں سے پوچھ گچھ نہیں کی. دونوں پولیس افسران نے فوری لڑکی کے والد کو فون کر دیا تھا. دونوں نے غلام مرتضیٰ کے ساتھ آنے والے رشتہ دار تنویر کو بھی تھانے میں بٹھا لیا. انکوائری رپورٹ کے مطابق دونوں پولیس آفیسر غلام مرتضیٰ پر ایس ایچ او کے کمرے میں تشدد کرتے رہے. ایس ایچ او کے کمرے میں نصب کیمرے کی ویڈیو سے بھی شہادت حاصل کی گئی ہے. غلام مرتضیٰ کو 4.25 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا. انکوائری ٹیم نے شور کوٹ جا کر غلام مرتضیٰ کا بیان ریکارڈ کیا. غلام مرتضیٰ نے بیان دیا کہ پولیس آفیسرز بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کا الزام قبول کرنے کا میرے اوپر دباؤ ڈالتے رہے. انکوائری رپورٹ کے مطابق دونوں پولیس آفیسرز نے غیر پیشہ ورانہ طریقے سے واقعے کو مس ہینڈل کیا اور انکوائری رپورٹ میں دونوں پولیس آفیسرز کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش جو ہے وہ بھی کی گئی ہے. اس کے علاوہ پولیس کی مقامی عدالت نے بھاٹی گیٹ مین ہول حادثے کے ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے. ضلع کچہری میں آج ان افراد کو جو ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں ان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور وہاں پہ جو ہے وہ پولیس نے ان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا. تو عدالت کی جانب سے جو ہے وہ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ان افراد کا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑے پیمانے کے اوپر قرضے میعاد سے پہلے واپس کر کے ایک اہم معاشی سنگ میل جو ہے وہ عبور کیا ہے. وزارت خزانہ کے مطابق اواخر 2024 سے جنوری 2026 تک صرف 14 ماہ کے دوران حکومت پاکستان نے مجموعی طور پر 3654 ارب روپے کا اندرونی قرض قبل از وقت واپس کیا ہے جو ماضی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. تو پاکستانی معیشت کے حوالے سے ایک اچھی مطلب یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل خبروں سے بھی ذرا آپ کو انفارم کریں. امریکہ نے جناب سعودی عرب کو پیٹریاٹ میزائل کی فروخت کی منظوری دے دی ہے جس کی مجموعی مالیت تقریباً $9 ارب جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. پینٹاگون نے سعودی عرب کو پیٹریاٹ میزائل کی فروخت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کو جدید کیپیبلٹی میزائلز اور متعلقہ آلات جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے. اور اس سے پہلے امریکہ نے اسرائیل کو بھی $6.5 ارب کے قومی فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دی تھی. تو امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو بھی اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے اور سعودی عرب کو بھی جو ہے وہ اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے. اور امریکی محکمہ خارجہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیل کو فراہم کیے جانے والے فوجی ساز و سامان میں $3.8 ارب کے اپاچی ہیلی کاپٹرز اور $1.98 ارب کی لائٹ وہیکلز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ جناب امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے پاسداران انقلاب ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی سے گریز کریں اور آئندہ ہونے والے فوجی مشقوں کے دوران کوئی بھی بے ضابطہ قدم نہ اٹھائے کیونکہ غیر محفوظ یا خطرناک اقدام جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. سینٹ کام نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ امریکی فوج اپنے اہلکاروں جہازوں اور طیاروں کی سلامتی کو یقینی بنائے گی اور کسی بھی خطرناک عمل کا سخت رد عمل جو ہے وہ دے سکتی ہے. اس سے پہلے انتباہ یہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری مشقوں کا اعلان کیا تھا جو ایک انتہائی اہم بین الاقوامی تجارتی راستہ ہے جس سے روزانہ لگ بھگ 100 سے زائد تجارتی جہاز جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں. سینٹ کام نے کہا ہے کہ جی کوئی بھی غیر محفوظ یا اشتعال انگیز اقدام کشیدگی میں اضافہ اور تصادم کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ محمد البرادی کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں کی دھمکیاں عراق جنگ کی تیاریوں جیسی گونج رکھتی ہیں. اپنے بیان میں البرادی نے کہا ہے کہ یک طرفہ دھمکیاں ایسے وقت میں دی جا رہی ہیں جب ایران کی جانب سے کوئی واضح یا موجود خطرہ نظر نہیں آ رہا اور یہ صورتحال بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران پر حملوں کی دھمکیاں عراق جنگ کی تیاریوں جیسی گونج رکھتی ہیں. ایسا ہی عراق کے خلاف غیر اخلاقی اور غیر قانونی جنگ سے پہلے بھی کیا گیا تھا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسانی زندگی اور علاقائی تباہی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جا رہا, ہم کبھی سیکھنا ہی نہیں چاہتے. خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ چند روز کے دوران کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکی بحری بیڑا تیزی سے ایران کی جانب اس وقت جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.